السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ گجرانوالہ میں دو طلاق یافتہ نندوں نے مل کر اپنے بھائی کی بیوی یعنی اپنی سگی بھابھی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا، اور قتل بھی تیز دھار آلے سے وار پہ وار کر کے کیا۔ مقتولہ کے والد سے میری فون پر بات ہوئی اور بڑی تفصیلاً یہ میری گفتگو ہوئی ہے، اور تمام کی تمام جو میری گفتگو ہوئی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی۔ آخر کیوں دونوں نندیں بھابھی کی جان لے کر ہٹیں، مار کے باز آئیں؟ حیران کن بات سنیے کہ بیوی قتل ہو گئی اور شوہر کو پرواہ بھی نہیں ہے اس قتل کی۔ شوہر کیا کر رہا ہے؟ شوہر اپنی بہنوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہوا ہے اور بیوی کے جنازے میں اس نے شرکت تک نہیں کی۔ گجرانوالہ کا یہ افسوسناک واقعہ، اور گھر کے سربراہ کا نام عبدالوحید ہے۔ عبدالوحید کی بیٹی جس کا نام مریم ہے۔ ہمارا آج کا سارا کیس اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہی ہمارا آج کا مین کیریکٹر ہے۔ آج سے 11 سال پہلے مریم کی شادی ایک شعیب نام کے لڑکے کے ساتھ اس کے والد عبدالوحید نے کر دی تھی۔ اب شعیب جو ہے وہ بھی گجرانوالہ میں رہتا تھا، اور جو اس کا گھر تھا وہ نواب ٹاؤن کے راہ والی ایریا میں تھا۔ یہ شادی ٹوٹلی آؤٹ آف فیملی کی گئی تھی، یعنی اس شادی میں رشتہ داری کوئی انوالو نہیں تھی، بلکہ یہ ایک میرج بیورو کے ذریعے سے رشتہ ہوا تھا، اور پھر یہ اپنے گھر میں رخصت ہو کے چلی گئی۔ شعیب موبائلوں کا کام کرتا تھا گجرانوالہ میں بھی۔ اب شادی جب ہو گئی تو ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اب سب سے بڑا جو بیٹا ہے اس ٹائم اس کی عمر 10 سال ہے، یعنی 10 سال کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے، کچھ دنیا داری گھر بار کا ماحول سمجھ آنے لگتا ہے۔ شعیب چونکہ موبائلوں کا کام کرتا تھا تو شعیب نے ہاتھ پیر مار کے پوچھ گچھ کر کے کرتے کراتے ایک ورکنگ ویزا دبئی کا حاصل کیا، اور اسی موبائلوں کے کام کو دبئی میں جا کے کنٹینیو کیا۔ اب گھر کے سارے اخراجات جو ہیں وہ شعیب پورے کرتا تھا، شعیب خرچے بھیجتا تھا، بیوی یہاں پہ گھر بار کو مینج کرتی تھی۔ شعیب کے گھر میں اس کی 2 بہنیں آباد تھیں، یعنی رہ رہی تھیں، جو کہ ڈیورس تھیں۔ نام ایک کا سعدیہ اور دوسری کا نام مینا۔ سعدیہ کے جو شوہر ہیں نام ہے ان کا ندیم۔ ندیم نے اپنی بیوی سے چھپ کر دوسری شادی کر لی۔ جب اس نے دوسری شادی کی تو اس پر بہت جھگڑا ہوا سعدیہ کا اپنے میاں سے، اور آخرکار وہ لڑ جھگڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ جب وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی اور یہاں پر رہنے لگی تو پکی پکی علیحدگی ہو گئی۔ اب دوسری بہن ہے مینا، اور مینا جو ہے وہ بھی سسرال میں شروع سے ہی انبن اسی ماحول میں گئی، اسی ماحول میں رہی، اور اب آ کے یہ انبن اتنی بڑھ چکی تھی، یہ جھگڑے اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کی بھی آپس میں علیحدگی ہو گئی۔ دونوں بہنیں، دونوں کی علیحدگی، اور دونوں یہاں پر اپنی بھابھی کے ساتھ رہنے لگیں۔ گھر میں ٹوٹل ہوتی تھی بھابھی کے 3 بچے، 2 نندیں اور سسر۔ ساس انتقال کر چکی تھی، اور شوہر تو میں نے آپ کو بتایا کہ دبئی ہوتا ہے، اور دبئی میں ہی وہ اپنا کام کاج کرتا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شوہر وہاں سے پیسے بھیجتا ہے، بیوی یہاں پہ سامان خریدتی ہے، چیزیں لیتی ہے، اپنے گھر کو آباد کرتی ہے، اچھے سے کپڑے لیتی ہے، اور دن اور حالات چونکہ جب بدلے تو ڈیفینیٹلی ان کے چہروں پر بھی رونقیں اچھی خاصی آ چکی تھی۔ پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ نندیں جب دیکھتی تھی نئے کپڑے بچوں کے، بھابھی کے، تو ان کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی تھی، جیلسی فیل کرتی تھی، حسد محسوس ہوتا تھا، اور حسد اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان کے ہاں آپس میں نفرت کا آغاز ایکچولی یہاں سے شروع ہوا تھا۔ مریم نے شوہر کو بتانا فون کر کے کہ میرے سے جھگڑا کرتی ہیں، اس طرح سے مجھے کہتی ہیں، دیکھیں میرا حق ہے، میں کیا کروں، میں ان کو بھی دیتی ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں دیتی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کبھی بھی اس طرف آتی نہیں ہے کہ کبھی شکر کریں یا کوئی ہیپی رہیں، کوئی سیٹسفیکشن ان کے چہرے پر ہو، ایسا کچھ کبھی ہوتا نہیں ہے۔ شعیب ہمیشہ ہی کہتا تھا کہ دیکھو میں اکلوتا بھائی ہوں اپنی بہنوں کا، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہے کہ جہاں پر وہ جا سکیں اور رہیں، تم فکر مت کرو، میں ان کو بھی سمجھاتا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بس صبر رکھو۔ 13 اگست کو
شعیب آیا، اور جب شعیب آیا پاکستان تو وہ اپنی فیملی کے پاس اٹھا بیٹھا، ہی ہا ہا گپ شپ، گفٹس لایا ہوا تھا، اپنی بیگم کو اس نے گفٹ دیے، بچوں کو دیے۔ پھر 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے آ گیا، اور انڈیپینڈنس ڈے پر بھی دونوں نے آپس میں خوشیاں منائیں، یوم آزادی کو بچوں کے ساتھ منایا، باہر گھومے پھرے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اب میں وقوع پر آنے لگی ہوں۔ 24 اگست کو دن 4 بجے کا وقت تھا، اور شعیب اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ سسر وہ بھی کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، اور گھر پر تھی دونوں نندیں، بھابھی اور تینوں بچے۔ اچانک سے آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑا کس بات پہ شروع ہوتا ہے؟ جھگڑا یہ شروع ہوتا ہے کہ نندیں کہتی ہیں اپنی بھابھی سے کہ دیکھو ہمارا بھائی جتنی بھی چیزیں لایا ہے تم نے ساری کی ساری سمیٹ لی ہیں، تم نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، تم جو ہو نا تم غلط کر رہی ہو، تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتی ہو۔ وہ کہتی میرا بندہ میرے لیے چیزیں لایا تو میں کیوں نہ اس کو رکھوں اپنے پاس، میں اپنے پاس ہی رکھوں گی نا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بلا وجہ مجھے ٹینشن دے رہی ہیں، اور میرے گھر میں پرابلم پیدا کرنے والی، جھگڑا دلوانے والی آپ دونوں ہیں۔ نندیں غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچن میں جا کے تیز دھار آلہ اٹھایا، دے دھڑا در وار پہ وار کر کے ان کو قتل کر ڈالا، بھابھی کی جان لے لی۔ این اسی ٹائم پر قدرتی طور پر، یہ تو دو بہنیں تو یہاں رہتی تھی نا، جو ان کی تیسری بہن ہے اس کا نام شازیہ ہے، اور شوہر اس کا ہے طاہر۔ وہ طاہر یعنی نندوئی، وہ اچانک سے گھر میں آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ گھر کا تو ماحول ہی بدلا پڑا ہے۔ بھابھی کو دونوں نندوں نے وار پہ وار کر کے قتل کر دیا ہے۔ اب طاہر کیا کرتا ہے جو کہ نندوئی ہے، وہ فوراً سے فون کرتا ہے مریم کی فیملی کو، اور ان کو کہتا ہے کہ مریم کی طبیعت بڑی خراب تھی، وہ بیمار تھی اور وہ مر گئی، آپ لوگ پہنچے۔ ایکچولی طاہر ان کے ساتھ مل گیا۔ طاہر کو آگے سے مریم کے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ تم کیا بک رہے ہو، فضول تم گفتگو کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے، تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو، وہ بیمار ہے، وہ بالکل کوئی بیمار نہیں تھی، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، الزام لگا رہے ہو، اور فون کاٹ دیا۔ باپ اگلا فون 15 پر کرتا ہے اور پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ میری بیٹی کو قتل کر دیا ہے ان لوگوں نے، تو میں بہت پریشان ہوں۔ جس پر ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ پولیس کو ایڈریس بتاتے ہیں۔ ادھر سے تھانے کا نام ہے کینٹ سے بھاری نفری موقع پر پہنچتی ہے، ادھر سے باپ پہنچ جاتا ہے۔ جاتے سار دیکھتے ہیں کہ چالاک ہوشیار نندوں نے جہاں جہاں پر وار کیا تھا اس جگہ پر ٹیپیں لگا کے اسے چھپایا، اور اس کے خون سے بھرے کپڑے بھی بدلوا دیے۔ دراصل وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ جو وہ کر رہی ہیں وہ اس کو بھگتیں گی، وہ یہ سمجھتی رہیں کہ کسی کو پتہ نہیں لگے گا، ٹیپے لگا دی ہیں، کپڑے بدل دیے ہیں، اب یہ بات چھپ جائے گی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھیں کہ باپ پولیس کو لے کر آئے گا۔ خیر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے نشانات چھوڑ دیتا ہے۔ پولیس نے فوراً سے موقع سے شواہد کو اکٹھا کیا، اس کو اٹھا کے پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کرتی ہے، دونوں نندوں کو موقع سے اپنی حراست میں لے لیتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ طاہر جو کہ نندوئی ہے، جس نے کال کر کے بتایا تھا کہ بیمار ہے اور فوت ہو گئی ہے، اس کو بھی اپنی حراست میں لے لیتے ہیں۔ ایک پرچہ درج کیا جاتا ہے جس کے مدعی بنتے ہیں عبدالوحید صاحب، یعنی کہ مریم کے والد صاحب۔ یہ پرچہ جو درج ہوتا ہے یہ نامزد ہوتا ہے، ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا اور پھر تفتیش بھی کی، اور تفتیش ابھی بھی جاری ہے۔ میں نے یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ مجھے مقتولہ کے والد عبدالوحید صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ میں نے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں مریم کے تینوں، جس پر عبدالوحید صاحب نے یہ بتایا کہ تینوں بچے اپنے باپ کے پاس ہیں، یعنی شعیب کے پاس ہیں۔ میں نے پوچھا کہ شعیب اپنی بیوی کے پر شرمندہ، افسردہ یا کچھ ہے، تو جواب ہی آیا کہ وہ بالکل بھی افسردہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بہنوں کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہے کہ میری بیوی کو کر دیا۔ میں نے کہا چلیں، جنازے میں آیا تھا تو جواب یہ دیا کہ کفن دفن اور جنازہ ہم نے کروایا ہے، اور وہ اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تک نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ جب مریم کو قتل کیا گیا تو اس ٹائم بچے گھر ہی تھے؟ کہا بالکل بچے گھر پر تھے، اور بچوں نے سب دیکھا ہے، لیکن بچے چونکہ بہت زیادہ خوفزدہ ہیں، ٹراما میں ہیں، وہ اس وجہ سے صحیح سے بتا نہیں پا رہے، لیکن بچے گھر پر تھے اور انہوں نے سب دیکھا ہے۔
حسد، لالچ، اس کے بعد ایک ایسا گڑھا جس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکتی، یہ اینڈ ہوتا ہے۔ حسد سے بچیں، لالچ سے بچیں۔